شخص یاد رکھ لیں اگر سکا باپ بھی ہے، اگر بیٹے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، بیٹے سے اگر کوئی نادانی ہو جاتی ہے، بیٹے سے اگر کوئی بھول ہو جاتی ہے، سکا باپ بھی معاف کرنے کے بعد بھی وہ اسے وہ بھولتا نہیں ہے۔ اپنے باقی بیٹیوں کے سامنے، اپنے بھائیوں کے سامنے، اپنی بہنوں کے سامنے، اپنے دوستوں کے سامنے پھر بھی وہ یاد کر بیٹھتا ہے کہ میرے بیٹے نے یہ غلطی کی تھی، میرا بیٹا میرے خلاف کھڑا ہوا تھا، میرا بیٹا میرا گربان پکڑ رہا تھا۔ معاف بھی مانگنے کے باوجود، معاف کرنے کے باوجود بھی وہ باپ نہیں بھول رہا سکے بیٹے کی غلطی۔ اگر بھائی ہے وہ بھائی کی غلطی کو نہیں بھولتا، چاہے اس بھائی نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ لیے ہیں، چاہے اس بھائی نے اس بھائی کے پاؤں پکڑ لیے ہیں، چاہے اس بھائی نے اس اپنے بھائی کے پاؤں کے اوپر اپنی پگڑی رکھ لی ہے، تو یاد رکھ لو دوستو، وہ پھر بھی معاف کرنے کے باوجود بھی اس بات کو بھولتا نہیں ہے۔ آؤ یہ در وہ در ہے، یہ گھر اللہ کا وہ گھر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ نے انعام عطا فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو آ گیا ہے میری بارگاہ میں، دنیا کی ریت رواج کو چھوڑ دے۔ اگر تیرے سے چھوٹی غلطی ہوتی ہے تو دنیا دار کے سامنے تو زبان کے ساتھ کہتا ہے یار مجھے معاف کر دے، تو اگر وہ معاف کر دے تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ کہتا ہے اگر بڑی غلطی ہو کہتا ہے نہیں میں معاف نہیں کروں گا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی کی وہ رحمت دیکھیے، اللہ فرماتا ہے میرا بندہ تو میری بارگاہ میں آ اور تو کہے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ فرماتا ہے اے بندے تیرا یہ کہنا مجھے اتنا پیارا لگتا ہے کہ میں فرشتے کو کہتا ہوں فرشتے اس کے گناہوں کے اوپر قلم پھیر دے، یہ بندہ میری بارگاہ میں آ گیا ہے۔ فرمایا بندہ معاف نہیں کر رہا، فرمایا اب دوسرا سٹیپ بندہ اس کے آگے ہاتھ جوڑتا ہے یار مجھے معاف کر دے، چاہے وہ بھائی ہے، چاہے وہ باپ ہے، چاہے کوئی ہے۔ فرمایا آئے بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، ہاتھ اپنے سینے پر اپنی ناف کے نیچے اپنے ہاتھ وہ ہاتھ کے اوپر باندھتا ہے، عرض کے ساتھ عاجزی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بندے میں نے یہ بھی تیرے گناہ معاف کر دیے، جو اس سے بڑے گناہ تھے وہ میں نے ایسے تیرے معاف کر دیے ہیں۔ فرمایا اگر بڑا اور گناہ ہو، اگر منہ سے کہنے سے اگر وہ معاف نہ کرے انسان، ہاتھ اس کے سامنے باندھنے سے وہ معاف نہ کرے، تو تیسرا ہوتا ہے اس کے گوڈے پکڑنا، گھٹنے پکڑنا۔ تو اس وقت کہتے ہیں یار اب تو میں نے یہ تیرے گوڈے پکڑ لیے ہیں، اب تو معاف کر دے۔ وہ کہتا بھائی نہیں کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے آ میری بارگاہ میں آ جا، یہ بندہ ہے میں خدا ہوں، یہ بندہ ہے میں رحمان ہوں، اور اس کے سامنے کہہ رہا ہے، اس کے سامنے معافی مانگ رہا، آ میری بارگاہ میں۔ تو نے جب میری بارگاہ میں آتے ہوئے دل میں ارادہ کیا تھا اس وقت بھی میں نے تیرے کچھ گناہ معاف کر دیے، جیسے تو نے آ کر ہاتھ باندھے ہیں اس وقت میں نے اس سے بڑے گناہ معاف کر دیے۔ اب تو اپنے گوڈے رکوع کی صورت میں پکڑ رہا ہے، میری بارگاہ میں جھک رہا ہے، تو اے بندے خوش ہو جا، میں نے اس سے بڑے تیرے گناہ اب معاف کر دیے ہیں۔ فرمایا اگر اس سے بڑا گناہ ہو تو وہ بندہ اس بندے کے سامنے وہ کہتا ہے کہ یار میں تیرے پاؤں پکڑتا ہوں معاف کر دے، میں یار اپنی پگ تیرے پاؤں کے اوپر رکھتا ہوں مجھے معاف کر دے۔ فرمایا وہ بندہ ہو کر پھر بھی معاف نہیں کر رہا، اگر معاف کرتا ہے تو پھر بھی خوشی غمی کے موقع پر پھر بھی دہراتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بندے آ میری بارگاہ میں، تو نے ہاتھ باندھے چھوٹے گناہ اس وقت معاف کر دیے، تو نے رکوع کیا اس سے بڑے گناہ اس وقت معاف کر دیے، تو نے اب سجدہ کرنا ہے میری بارگاہ میں، اے بندے یاد رکھ لے جو بڑے گناہ ہوں گے اس وقت میں تیرے معاف کر دوں گا۔ اور فرمایا پھر یہیں تک بات نہیں، فرمایا سجدہ کرنے کے بعد جب تو نماز کو مکمل کر لے گا ہاتھ تو اٹھائے گا